اور جب گر جاتے تو اس کے بعد جب ہوش آتا تو یہی زبان پر الفاظ ہوتے آدھا کلام و ربی آدھا کلام و ربی آدھا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھتے وقت وہ خشیت طاری ہوتی، وہ اللہ کا خوف طاری ہوتا کہ وہ ان کا دل لرز اٹھتا، دل کانپنے لگتا کہ کہیں قرآن پاک کے پڑھنے میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب وہ قرآن کو پڑھتے تو کہیں دوزخ کا تذکرہ، کہیں دوزخ کے عذاب کا تذکرہ، کہیں دوزخ کی شدت کا تذکرہ، دوزخ کی عذاب کا تذکرہ۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو دل لرز اٹھے۔ جہاں جہنم کے تذکرے ہوئے جو آئے کہ جب جہنم کا تذکرہ ہو تو تم خوف سے کانپ جاؤ۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب قرآن سنتے، جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھیں پار ہو جاتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور جہنم کا تذکرہ ہوتا، کہیں یہ کہا جاتا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اتنا سخت درخت ہوگا، اتنے زبردست کانٹے ہوں گے کہ جب جہنمی اسے پیٹ میں کھائے گا بھوک کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اتنی شدت سے بھوک لگی ہوگی کہ وہ کانٹوں کو کھا جائے گا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ کانٹوں کی وجہ سے وہ ساری پیٹ کی آنتیں اس کی باہر آ جائیں گی، اور پھر وہ جب عاجز ہو کر کہے گا کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، تو اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ طعام الاثیم، یہی ہے گنہگاروں کا کھانا، کالمہل یغلی فی البطون، اور ان کے پیٹ کھولیں گے وہ شدت کی وجہ سے، کغلی الحمیم، جس طرح کی ہانڈی کھولا کرتی ہے۔ جہنم میں یہ لوگ جب خون اور پیپ یہ انسان کا بہے گا تو یہ جہنم اور بہکے گی اور تیز ہوگی، اور پھر یہ نیچے سے اوپر آئے گا، اوپر سے نیچے جائے گا، نیچے سے اوپر آئے گا، اوپر سے نیچے جائے گا، مستقل یہی کیفیت ہوتی رہے گی۔ اور جہنم میں جس طرح ایک ہانڈی میں اگر ایک مٹر کا دانہ ڈال دیا جائے اور پانی جب کھولتا ہے تو جو کیفیت اس دانے کی ہوتی ہے وہی کیفیت ایک انسان کی ہوگی جو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ اوپر سے نیچے آئے گا اور نیچے سے اوپر جائے گا، وہ بھاگے گا جہنم سے۔ تو جہنم کا جو دروازہ ہے مالک وہ پکڑے گا اور اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ تم انک انت العزیز الکریم، کہ چکھو کہ تمہارے عزیز و کریم کی طرف سے یہ عذاب تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ خذو، کہ پکڑو، بغلو، اور اس کو چکھو، بغلو ثم الجحیم صلو، اور پھر اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو جہنم میں پھر ڈالا جائے گا، پھر وہ باہر آئے گا، جہنم کی طرف نکلے گا، اس کی کنار کی طرف آئے گا، پھر اس کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ عذاب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا رہے گا۔ کبھی سوچا اس عذاب کے بارے میں؟ یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی ناول ہے، یہ کوئی ڈرامہ ہے کہ جو آپ نے سنا اور ختم کر دیا؟ یہ قرآن برحق کہہ رہا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں۔ کیا اس عذاب سے ہمارے دل نہیں لرزتے؟ کبھی ہم نے اس عذاب کا استحضار بیٹھ کر کیا کہ ہم نمازیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب ملے گا، ہم زکات نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب ملے گا، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کا عذاب ملے گا، ہم حج کو نہیں جائیں گے استطاعت کے بعد تو عذاب ملے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، آج جتنے نوجوان ہیں معمولی آزار کی بنیاد پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب ہماری صحت خراب ہو جائے گی، اس بنیاد پر لوگ روزے نہیں رکھ رہے۔ اللہ اکبر، یہ جسم یہی قیامت کے دن جہنم کے اندر یہی چلتی پگھلے گی، یہی خون چلے گا جس کو آج تم بنا رہے ہو۔ اس لیے آج وقت ہے کہ تم اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ رمضان کی مقدس ساعتیں، یہ لمحات دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ جو ایک بار آپ کی زندگی سے گزر گئے وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان میں موجود ہوں گے، لیکن وہ آج اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ آج ان کو اس روزے کی سعادت نہیں مل پائی، آج ان کو اس رمضان کے مقدس گھڑیاں نہیں مل پائی،
کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، وہ تسبیحات پڑھتے تھے، انہیں اس کا موقع نہیں ملا۔ آج آپ کو موقع ملا ہے، آپ ان رمضان کی گھڑیوں کو مبارک سمجھیں اور غنیمت سمجھیں، اس سے پہلے کی موت آ کر پکڑ دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی گرفت آتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور اب تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی 25 اپریل 2015 کو جو زلزلہ آیا،